نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل مد کے بیان میں طلبہ کرام اب تیسرے باب کی دوسری فصل شروع ہو چکی ہے، جس میں مد کا بیان ہے، اور پھر مد کے بیان کے بعد اوجہ اور مقدار مد کا بیان بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اصلی اور ایک ہے فرعی۔ مد اصلی اسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد نہ سکون ہو اور نہ حمزہ ہو، جیسے فی، جب آپ نے فی کہا اور یا پر آپ کی آواز رک گئی تو اس یا کے بعد نہ سکون ہے اور نہ حمزہ ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قالو، حرف مدہ پر آپ کی آواز رک گئی، اس کے بعد نہ حمزہ ہے اور نہ سکون ہے۔ اسی طرح سے فلا، فلا پہ جو مد، فلا کے الف پر جو مد ہے، اسی طرح قالو کے واو پر ہے، اسی طرح فی کی یا پر ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں منفک نہ ہوگا۔ جب اس کو ساکن پڑھیں گے تو اتنا مد ضرور کریں گے، تو یہ مد اصلی ہے۔ قالو، فلا، فی، ارجعی، ارجعی کی یا ہے، یہ اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اور مد فرعی اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون یا حمزہ ہو۔ فرع شاخ کو بولتے ہیں، اصل پر جتنا بھی اضافہ کیا جائے گا، اصل پر جتنا بھی بڑھایا جائے گا وہ مد فرعی ہی ہوگا۔ پھر اس فرعی کی بہت ساری قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہاں مد فرعی ہے؟ تو اس کی دو نشانیاں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ حرف مدہ کے بعد سکون ہوگا مد فرعی میں، جیسے نستعین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا ساکنہ کے بعد دیکھیں نون ساکن ہے حالت وقف میں۔ اسی طرح نستعین میں اگر ہم اس پہ وقف کر دیتے ہیں تو یا ساکنہ کے بعد نون ساکن ہے، تو یہ اسی کو مد فرعی کہتے ہیں۔ یا حمزہ ہو، جیسے قالو آمنا، جاء، جیء، ما انزل۔ اب حرف مد الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حرف مد واو کے بعد حمزہ آ رہا ہے، جی اب میں حرف مد یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ تو مد فرعی یہ ہوا کہ حروف مدہ کے بعد سکون ہو یا حمزہ ہو، اس کے جانچنے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر مد فرعی کی چار قسمیں بنتی ہیں، متصل، منفصل، لازم اور عارض۔ یہ سکون یا حمزہ، یعنی حمزہ اگر بالکل متصل ہو حرف مد کے بعد اور کسی دوسرے کلمے میں نہ ہو تو یہ متصل ہے، اور دوسرے کلمے میں ہو تو یہ منفصل ہے۔ حمزہ کے بعد، حرف مد کے بعد اگر سکون لازم آ جائے
حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو یہ مد لازم ہے، عارض ہو تو عارض ہے۔ ہر ایک کی مثال آپ دیکھ لیں، جو تعریف مد فرعی کی گئی وہ تعریف اس پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ مد فرعی کی تعریف یہ کی گئی کہ حرف مد کے بعد سکون یا حمزہ ہو۔ اب مد متصل کو دیکھیں، جاء حرف مد کے بعد حمزہ متصل ہے، جیء حرف مد کے بعد حمزہ متصل ہے، قالوا آمنا میں حرف مد کے بعد حمزہ منفصل ہے تو یہ منفصل ہے۔ نستعین میں سکون عارض ہے، حالت وقف میں اس وجہ سے اس پہ مد عارض ہے، اور ولضالین میں الف کے بعد لام پر سکون لازم ہے، اس وجہ سے یہ مد لازم ہے۔ اب اس سے ہر ایک کی تعریف بھی واضح ہو گئی۔ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے اور ایک کلمہ میں ہو تو اس کو متصل کہتے ہیں، اگر دوسرے کلمے میں ہو تو اسے منفصل کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد جب سکون وقفی ہو، یعنی حرف مد کے بعد سکون عارضی طور پر آ جائے وقف کی وجہ سے، مثلا الرحمن الرحیم تعلمون تکذبان، تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، اس لیے کہ مد یہاں پر عارض ہے سکون کی وجہ سے۔ اگر سکون نہ ہوتا تو اس پہ 2 الف 3 الف کے برابر مد نہیں کر سکتے تھے آپ، پھر یہاں پر بس اصلی مقدار میں ہی آپ مد کر سکتے تھے جو ایک حرف کے برابر ہے، ایک حرف سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ جب سکون وقف کی وجہ سے حرف مد کے بعد سکون وقفی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہو، تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، اور اس میں طول توسط قصر تینوں وجہیں جائز ہیں۔ اب طول کی مقدار کیا ہوگی، قصر کی مقدار اور توسط کی مقدار، یہ ساری بحثیں اور جو ہے مد اور مقدار مد میں آ رہی ہیں۔ اور جب حرف مدہ کے بعد سکون ایسا ہو کہ کسی حالت میں حرف مدہ سے جدا نہ ہو، انفقاق نہ ہو، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ جیسے آن میں پہلے حمزہ ہے آ میں، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے، تو لام کا جو سکون لازم ہے حرف مدہ سے جدا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اسی طرح ذکرین میں پھر یہ مد لازم 4 قسموں پر ہے۔ اب پھر یہ مد لازم کی قسم ہو گئی، پہلے تو مد کی 2 قسمیں کی گئی، اصلی اور فرعی، پھر مد فرعی کی 4 قسمیں بیان کی گئی، متصل، منفصل، لازم اور عارض۔ اب پھر لازم کی 4 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، تو شق در شق یہ نکلتی جا رہی ہے، 4 قسموں پر ہے۔ اگر حروف مدہ حروف مقطعات میں ہو تو اس کو حرفی کہتے ہیں، یعنی یہ سکون جو لازم آ رہا ہے حرف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں ہو تو اس کو حرفی کہتے ہیں، اور اگر غیر مقطعات میں ہو تو یہ کلمی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو کلمی پڑھتے ہیں، لیکن کلمی پڑھنے کی کوئی وجہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ کلمہ سے بنا ہے تو اس کو کلمی ہونا چاہیے۔ پھر ہر ایک کی کلمی اور حرفی کی 2 قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف۔ اگر حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہے تو اسے مثقل کہتے ہیں، اور اگر محض سکون ہے تو مخفف کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب یہ ہوگا مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ پہلے مثالیں آپ سمجھیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ
مد لازم کس میں ہے؟ مقطعات میں، غیر مقطعات میں ہے۔ غیر مقطعات کی کئی مثالیں ہم نے دے دی، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، حامیم طا سین نون صاد قاف۔ یہ تمام مثالیں حروف مقطعات کی ہیں۔ اس میں حرف مد کے بعد مد جو لازم ہے وہ مقطعات میں ہے۔ جب مقطعات میں ہے تو یہ گویا کہ حرفی ہو گئے نمبر 1 پر۔ پھر اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مثقل ہیں یا مخفف ہیں۔ تو الف لام میم میں دیکھیں، لام جب ہم کہتے ہیں تو اس میں 3 حروف آتے ہیں، لام، الف اور پھر میم۔ الف لام میم، پھر میم میں بھی 3 حروف آتے ہیں، میم یا پھر میم۔ یہاں 2 حروف، 2 مدہ ہے۔ حرف مد کے بعد لام میں پہلا حرف، جب ہم الف لام کہتے ہیں تو لام پہلا حرف ہوا، اس کے بعد آیا الف اور یہ ساکن ہے، اس کے بعد آیا پھر میم اور یہ میم مشدد ہے، تو گویا کہ یہ حرفی مثقل ہو گیا۔ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو اور سکون لازم مشدد ہو تو ایسی صورت میں یہ حرفی مثقل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا میم ہے اس میم پر مد لازم حرفی مخفف ہے، مشدد نہیں ہے۔ جب ہم میم ادا کرتے ہیں تو پہلا حرف میم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یا آتی ہے، اور یا اس کو اعداد بسیطہ پر پھیلا دے اس کو۔ میں میم کے بعد پھر یا حرف مدہ ہے، پھر اس کے بعد میم ساکن آ گیا، تو حرف مدہ کے بعد اور سکون لازم غیر مشدد آئے تو اس کو حرفی مخفف کہتے ہیں۔ تو میم کے اندر، میم میں جو سکون ہے وہ لازم ہے لیکن مشدد نہیں ہے۔ اس طرح سے الف لام را یہ حرفی مخفف کی مثال ہے۔ لام جب ادا کیا تو الف کے بعد میم ساکن آیا لیکن یہ میم غیر مشدد ہے، لہذا یہ مخفف ہوا۔ پھر اسی طرح سے الف لام میم را، الف لام میم را کے اندر پہلا جو میم ہے وہ مشدد ہے اور دوسرا میم مخفف ہے، تو یہ دو مثالیں اس کے اندر آ گئی۔ کاف ہا یا عین صاد، اب آپ کاف کو دیکھیں، کاف جب ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 حروف نکلتے ہیں، کاف، الف، پھر فا۔ تو فا ساکن ہے، اس وجہ سے یہ حرفی مخفف ہے۔ اس طرح اور مثالوں کو بھی سمجھ لیں۔ مد لازم کلیمی مثقل، یہ تو 2 مثالیں وہ ہوئی جو حرفی مثقل اور حرفی مخفف کی تھی۔
اب مد لازم کلیمی مثقل کی مثال دیکھیں، دابۃ، کافۃ، ولا الضالین، کہ حرف مد کے بعد سکون لازم ہے، لیکن جس پر سکون لازم ہے وہ مشدد ہے۔ اور مد لازم کلیمی مخفف کی مثال آن اور ذکرین، اللہ۔ مد لازم کلیمی مخفف کی مثال آن ہے، اور مد لازم کلیمی مثقل کی مثال دوسری مثال اللہ ہے اور ذکرین ہے۔ اور جب واو یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو اور اس کے بعد حرف ساکن ہو تو اس کو مد لین کہتے ہیں، جیسے لإیلاف قریش میں آپ دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے فتحہ ہے، خوف کے اندر واو ساکنہ سے پہلے فتحہ ہے، یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو اور اس کے بعد حرف ساکن ہو تو اس کو مد لین کہتے ہیں۔ ان تمام مثالوں میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو جوع کو چھوڑ کر باقی تمام مثالوں میں جہاں ہم وقف کرتے ہیں یہ مد لین کی مثالیں ہیں۔ اس کے اندر مدیت تو ہے لیکن مدیت ضعیف ہے، ضعف کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ قصر اولا ہے، اور مد عارض کے اندر طول اولا ہے، اس لیے فرماتے ہیں اس میں قصر، توسط اور طول تینوں جائز ہیں۔ اور عین مریم اور عین شورا میں قصر نہایت ضعیف ہے، طول افضل اور اولا ہے۔ سورہ مریم کے اندر کاف یا عین صاد ہے، تو عین جب ہم کہتے ہیں تو عین کے اندر مد لین لازم ہے، عین پھر یا ساکنہ پھر نون ساکن۔ اس کے بارے فرماتے ہیں کہ یہاں طول افضل اولا ہے، مد لازم کی طرح طول کیا جائے، اور قصر نہایت ضعیف ہے۔ قصر اس وجہ سے لوگوں نے جائز قرار دیا کہ یہاں مدیت قوی نہیں ہے بلکہ بہت ضعیف ہے۔ اگر یا ساکن ماقبل مکسور ہوتا تو مدیت قوی ہوتی، لیکن یا ساکن ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یہاں مدیت کمزور پڑ گئی۔ اسی طرح عین شورا میں، عین سین قاف میں قصر نہایت ضعیف ہے، اس کو مد لین لازم کہتے ہیں۔ فائدہ، سورہ آل عمران کا الف لام میم اللہ وصل کی حالت میں میم و ساکن اجتماع ساکن علی غیر حدہ کی وجہ سے مفتوح پڑھی جائے گی۔ یہاں جو الف لام میم ہے یہ تو میم ساکن ہے، لیکن جب اس کا ادغام ہو گیا، وصل ہو گیا اللہ کے اندر، تو اب یہاں پہ اجتماع ساکن علی غیر حد ہی لازم آیا۔ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں اجتماع ساکن علی غیر حد ہی کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پر اجتماع ساکن علی غیر حد یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو، اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں الف لام میم کے اندر تو پہلا ساکن جو ہے وہ میم ہے، وہ حرف مدہ نہیں ہے، غیر حرف مدہ ہے۔ تو ایسی صورت میں وصل کی حالت میں میم مفتوح پڑھی جائے گی اور اللہ کا حمزہ نہ پڑھا جائے گا، اور میم میں مد لازم ہے
اس وجہ سے وصل میں طول اور قصر دونوں جائز ہیں۔ میم کے اندر جو مد ہے وہ مد لازم ہے، اور حالت وصل میں طول جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ طول جائز ہونے کی وجہ تو یہی ہے کہ یہاں پر اصل میں مد لازم ہے، اور قصر اس وجہ سے جائز ہوا کہ یہاں پر الف لام میم اللہ، سکون کے لیے جب سکون نہیں، میم کا سکون باقی نہ رہا بلکہ میم متحرک ہو گیا، متحرک ہونے کی وجہ سے وہ جو سبب مد تھا وہ ضعیف ہو گیا۔ یہ حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن آئے، سکون آئے تو وہاں مد ہوگا۔ اب یہ جو ہاں مدیت تھی وہ مدیت ضعیف ہو گئی، سبب مد یہاں پہ کمزور پڑ گیا، جس کی وجہ سے یہاں قصر جائز ہے۔ تو اصل کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اصل میں یہاں پر میم ساکن ہے، مد لازم ہے، اور جب حالت وصل میں میم ساکن نہ رہا بلکہ میم مفتوح ہو گیا تو گویا کہ اب سبب مد زائل ہو گیا عارضی طور پر، جس کی وجہ سے یہاں قصر جائز ہو گیا۔ فائدہ: حرف مدہ جب موقوف ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک الف سے زائد نہ ہو جاوے۔ حرف مدہ پر جب وقف کیا جائے تو ایک الف سے زائد نہ ہونے پائے۔ دوسرے یہ کہ بعد حرف مدہ کے ہا یا حمزہ نہ زائد ہو جائے، مثلا قالو، فی، مالا، یہ تین مثالیں پیش کر دی گئی، واو یا الف تینوں کی۔ یہاں پہ جب وقف ہو قالو، واو پہ آواز رک جائے، فی یا پہ آواز رک جائے، اگر فی کو ہم نے بڑھا دیا تو گویا کہ دو تین حروف اور زائد ہو گئے۔ مالا میں الف کو بڑھائیں گے تو اور حروف پیدا ہو جائیں گے۔ اس پہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، اکثر خیال نہ کرنے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی معرکۃ الآراء اور دقیق بحث ہے، اس کو آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، اچھی طرح سمجھ جائیں۔ جس تفصیل کے ساتھ یہاں صاحب فوائد مکیہ نے بیان فرما دیا ہے، دوسری جگہ اتنی تفصیل آپ کو نہیں مل سکے گی، اور اس بحث کو اگر آپ پوری طرح سمجھ لیں گے تو آنے والی جو بحث ہے تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کے بیان میں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آنے والے سبق کو آپ اچھی طرح سے مطالعہ کر کے آئیں، کیونکہ یہ بہت ہی دقیق اور مشکل بحث ہے۔ اس کتاب میں تمام بحثوں میں سب سے زیادہ مشکل مقدار مد اور اوجہ مد کا بیان ہے، جس میں وجہیں بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ جزاکم اللہ